یہ ایک عجیب بات نہیں ہے کہ نقادوں نے ہر دور میں اپنی پسند کو اہمیت دی۔ افسانچہ جو اپنے آپ میں ایک مکمل کہانی ہے، پھر بھی اس کی جانب توجہ نہیں دی۔ اسی طرح ادب کی حد بندی کر کے اپنی پسندیدہ صنف کو ہی افضلیت دی۔ مزاح جیسے پختہ ادب کو تیسرے درجے کا ادب قرار دیا۔ اول شاعری شاعری، دوم کہانی قصے، سوم مزاح۔ یہ درجہ بندی کس کلیہ کے تحت ہوئی، اس کا بھی کبھی جواب نہیں ملا، جبکہ مزاح لکھنا سب سے مشکل ہے کہ ذرا سا قلم میں لغزش آئی اور مزاح پھکڑ پن میں بدل گیا۔ جعفر زرقی سے یوسفی تک اپنے اپنے دور کی عکاسی کس بہتر انداز میں مزاح لکھنے والوں نے کی ہے، اس پر نظر نہ ڈال کر اپنی بات پر اڑے رہے۔ یہ بحث طویل ہو جائے گی، وقت کم ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں ان باتوں کو سامنے لاؤں گا۔ فی الحال ہم ایک شاعر کے اشعار سنتے ہیں۔ افسانچے کی خوبی یہ ہے کہ وہ معاشرے کے رشتے زخموں کو عریاں کر کے سامنے لاتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھا مزاح گو بھی اشعار سے معاشرے کے زخموں کو دکھاتا ہے۔ ذائقہ بدلنے کے لیے افسانچوں کی بجائے مزاح کو ترجیح دی ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں جناب ڈاکٹر مظہر عباس رضوی کی شاعری کا انتخاب۔ ڈاکٹر مظہر عباس رضوی کا قطعہ سنتے ہیں، عنوان ہے کمر بستہ۔ کروں کیا منکشف اب آپ پر یہ راز سر بستہ، کلاس اول میں ایک من کا اٹھاتا تھا پسر بستہ، جھکی اس کی کمر بھاری تھا اس کا اس قدر بستہ، میرا بچہ ہوا تعلیم پر ایسے کمر بستہ۔ اشراف کو کچھ ملتا شرافت سے نہیں ہے، ہوتی نہیں دولت سے کبھی ان کی ملاقات، ہو فائدہ کوئی یہ خیالات عبث ہیں، ہے جرم شرافت کی سزا مرگ مفادات۔ ڈاکٹر مظہر عباس رضوی کا ایک اور قطعہ سنتے ہیں، عنوان ہے بلڈ پریشر۔ ذائقہ قائم نمک سے ہے ہر ایک خوراک کا، ذائقہ قائم نمک سے ہے ہر ایک خوراک کا، کہہ رہے تھے ایک دن مجھ سے طبیب محترم، ہو بلڈ پریشر تو دل کے واسطے یہ زہر ہے، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ ڈاکٹر مظہر عباس رضوی کا ایک اور قطعہ سنتے ہیں، عنوان ہے پسر تمام۔ رکھتا ہے گہری نظر اس کو نہ احمق سمجھو، علم کے دشت میں گاڑے گا وہ جھنڈا لے کر، جب سنا اس نے کہ انڈے ہیں گرانی کا شکار، آ گیا میرا پسر ٹیسٹ میں انڈا لے کر۔ ایک اور قطعہ سنتے ہیں، عنوان ہے الاٹ پلاٹ۔ زمیں کو کرتے ہیں حاصل زمیں پہ کر کے فساد، پلاٹ لوگوں کے ہتھیانے کے ہیں وہ استاد، منافع بخش ہے یہ کاروبار پراپرٹی، کرے ہیں اہل نظر
تازہ بستیاں آباد۔ ایک اور قطعہ سنتے ہیں، عنوان ہے چمٹا۔ بدلتے جا رہے ہیں دن بدن انداز الفت کے، بآسانی ہمارے پیار سے نمٹا نہیں جاتا۔ جو اظہار محبت کے لیے مطبخ میں جاتے ہیں، اٹھاتے ہیں وہ چمٹا اور پھر چمٹا نہیں جاتا۔ اب ایک اور قطعہ سنتے ہیں، عنوان ہے اس کا سرکاری مکان۔ نہ رشوت کی رقم ہو اور سفارش بھی نہ ہو جن کی، رہائش کیسے رکھیں گے وہ سرکاری مکانوں میں؟ رہائش کیسے رکھیں گے وہ سرکاری مکانوں میں؟ مکان کے واسطے درخواست ہم نے دی تو وہ بولے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اب اگلا قطعہ سنتے ہیں، عنوان ہے نٹ کھیلیاں۔ بھائی اٹکھیلیاں تو آپ نے بہت سنی ہوگی، اب نٹ کھیلیاں بھی سنیں۔ لکھی ای میل میں ایک زوجہ نے یوں مصروف شوہر کو، بچھا کے راہ میں آنکھیں پے دیدار بیٹھی ہوں، یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے میری سوکن، تجھے نٹ کھیلیاں سوجھی ہیں، میں بیزار بیٹھی ہوں۔ ڈاکٹر مظہر عباس رضوی کی قطعات آپ نے سنی۔ اب ایک غزل سنتے ہیں، عنوان ہے بیوٹی پارلر میں۔ اس غزل کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کس خوبی سے علامہ اقبال کے اشعار کی تضمین کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں بیوٹی پارلر میں۔ دور خزاں کو اس طرح موسم پر بہار کر، میں ہوں خزف تو تو مجھے گوہر شاہوار کر، دیکھیں جو وہ تو دنگ ہوں، ایسی دلہن بنا مجھے، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ زلفوں میں ڈال ایسے بل، شوہر الجھ کے گر پڑے، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، میک اپ کر احتیاط سے، ایسا نہ ہو کہ پھر کہیں آپ بھی شرمسار ہو، مجھ کو بھی شرمسار کر، غازہ لگا تو اس طرح 50 میں 20 کم لگیں، اس دم نیم سوز کو طائر بہار کر، یوں ڈینٹ پینٹ کر مجھے، ہرگز نہ ہو خبر انہیں، نمبر پلیٹ کو میری رکھ دے کہیں اتار کر، آسان نہیں سنگھار یہ، کر اس کو دیکھ بھال کے، مجھ کو نہ ایسے چھوڑ دے دو چار ہاتھ مار کر، پلکیں بھی سب ٹکی رہیں، ناخن بھی سب جمے رہیں، سچائی کو چھپائے جا باطل کو آشکار کر، جب تک کہ واپسی نہ ہو میرے شباب و حسن کی، گاہک نہ کوئی دوسرا میرے سوا شکار کر، یہ کیا کہ مجھ کو چھوڑ کر اس کو بناتی ہے دلہن، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر، ٹائم پہ بھیج دے مجھے، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔